اچھا یہ جو محقق ہے نا، محقق یا اس میں فائل کا صیغہ، ریسرچر کو کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے کو محقق، کاف کے نیچے جو درمیان والا کاف ہے نا اس کے نیچے زیر محقق، تحقیق کرنے والا، ریسرچر، ٹھیک ہے، اسکالر۔ لیکن محقق پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی تحقیق کی جا رہی ہے نا، یا جس کی تحقیق کی گئی ہے، یعنی محقق تحقیق کرنے والا اور محقق جس کی تحقیق کی گئی، کی جا رہی ہے، وہ ہو گئے محقق۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق کی جا رہی ہے، وہ بھی محقق کا ہوگی۔ کیا ٹاپک ہے یہ جاؤ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاحی طور پر تحقیق کے معنی کیا ہے؟ یہ بڑی دھیان سے سنیں جی اس کو۔ یہ عاطفہ نصرت بیٹا، یہ جو ہے نا آپ نے ہٹائی کوئی نہیں، اسی طرح یہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اصطلاحی طور پر اس کی تعریف کیا جی؟ کوئی نہیں کی، ابھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اصطلاح میں تحقیق کے معنی ہوتا ہے کسی تعلیمی مسئلہ یعنی موضوع کے بارے میں ایسے اسلوب یعنی طریقے سے کھوج لگانا کہ اس کی اصل شکل خواہ معلوم ہو یا غیر معلوم اس طرح نمایاں ہو جائے کہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ سمجھے بات جی؟ تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی تعلیمی مسئلہ ہے، کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب آپ اس پر تحقیق کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں، کہ اس کی اصل شکل ہے نا وہ آپ سامنے لے آتے ہیں، ہم وہ معلوم ہے یا غیر معلوم جو کچھ بھی ہے نا، مطلب اصل چیز جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے، سمجھے؟ اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، بہام نہیں رہتا، کلیئرٹی آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جی تحقیق۔ بالکل اگر شارٹ سمجھنا چاہیں نا تو تحقیق کہتے ہیں جب کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں تحقیق، سمجھے؟ یہ بات آپ سمجھیں جی، تحقیق کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی تحقیق کے ماہرین نے تحقیق کے اصطلاحی مفہوم کو اپنے ذوق و آسانی میں بیان کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تحقیق کی چیز تمام ہے، ذہن میں اس کی۔ اچھا، مزید کچھ تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ ایک نقطۂ نظر تفتیش کا انداز یا ذہن کا طریقہ کار ہے، یہ وہ سوالات اٹھاتی ہے جو ابھی تک اٹھائے نہ گئے، ایک خاص متعین طریقہ کار کے ساتھ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ صرف نظریہ سازی نہیں ہوتی بلکہ کوشش ہے حقائق کے استخراج کی کہ جب وہ یکجا کر لیے گئے ہوں تو مجتمع شکل میں اس کا سامنا کر سکتے۔ اچھا، سمتھ کیا کہتا ہے؟ یہ رزق تھا جی۔ سمتھ کہتا ہے کہ تحقیق شامل ہے محتاط اور ناقدانہ نقد، تنقید، ناقدانہ تلاش و تفتیش اور جانچ پر یہ جو حقائق اصولوں کی تلاش کی جائے، وہی چیز ہے، حقائق حقیقت کی جمع اصولوں کی تلاش کی جائے، اس محنت اور تسلسل کے ساتھ کی ہوئی
खोज को या सच्चाई को पा लेने की तलाश, ये भी तात्विक है। एक और है जी, ये मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक है जी, ये विटने है जी, ये कहता है कि ये भी अच्छा, ये डॉक्टर ज्ञान चंद है जी, इसको देखने जरा, ये कहते हैं ज्ञान चंद, ये गालबन हिंदू है। अच्छा, वो कहता है जी तहकीक एक हकीकत पिन्हा या हकीकत मुबहम को अफशा करने का बाज़ाब्ता होता है। यानी कुछ चीज़ वो जो आपको बताई है ना पहले, वही है कि कुछ चीज़ पोशीदा है उसको ज़ाहिर करें। उसके बाद लिखता है कि इस तारीफ से तहकीक का मकसद भी साफ हो जाता है, ना मालूम या कम मालूम को जानना, यानी जो हक़ाइक़ हमारी नज़र के सामने नहीं है तो उन्हें खोजना। डॉक्टर नाज़िरुल इस्लाम कहते हैं कि तहकीक के एक अंदाजे के मतलब वो ये सारा कुछ, ये सारी तारीफें जितने भी लिखी है ना, इस्तान और ये वो सब कुछ, सारी तारीफें पढ़ने सब का जो लुब्बे लुबाब होगा ना, वो यही होगा कि तहकीक क्या होती है, किसी भी मसले पर या मौजू या चीज़ या कोई भी चीज़ है, या तो उसमें आप इस हद तक उस जाते हैं कि उसकी असल शक्ल मालूम हो जाती है और कोई इबहम नहीं रहता, उसकी जो सच्चाई है ना वो वाज़ी होती है। समझे जी? अब आप आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है बेटा आपको ना मेरी? चलिए, उसके बाद यदि तनकीद नक्कादा युनक्किदु तनकीदन फाहुवा मुनक्किदुन व नुक्किदा युनक्किदु तनकीदन फज़ाका मुनक्किदुन लम युनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किदा ला युनक्किदन ला युनक्किदन ला युनक्किदन अलमर युनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किद वन ला तुनक्किद ला तुनक्किद ला युनक्किद ला युनक्किद अज़र मिन मुनक्किदुन मुनक्किदान मुनक्किदातुन। ये सब शदीद थी। ये बाब तफील से मस्दर है, इसके रूप असली है नून खाफदार नकदा नकद। तदकीद के माना क्या होता है जी? जांच, फर्क और तमीज करना, फर्क करना। ऐसी जांच जो बुरे और खरे खोटे में तमीज करे, इसे कहते हैं तनकीद। ये इसी से एक लफ्ज नकद भी है, नकद, जो कि रूप असली है ना, नकद जो है ना, वो भी यही चीज होती है। तो क्या मानो में जी तनकीद के माना जो है जांच करना किसी चीज, परखना, ठीक है, तमीज करना। तहकीक में क्या होता है? दरियाफ्त किया जाता है, खोज लगाई जाती है, और इसमें क्या किया जाता है? जांच, परखा जाता है। अच्छा, इस्तिलाह में तनकीद का मफ़हूम क्या है जी? किसी तालीमी या इल्मी मसला की असल शक्ल और सूरत यानी मवाद जो पहले मुहक्किक की ताक़ीद के ज़रिए से सामने आती है, उसमें यही पहला मौक़े या कोई दूसरा मौक़े ऐसे अंदाज से गौर फिक्र इजाज़ कर जांच परख करे कि उसके कभी और ज़ईफ़ पहलू या उसकी खूबियाँ और खामी इस अंदाज से नुमाया हो जाए, कारी ये करार किए बगैर न रह सके कि बाकी मौजूदा मवाद फिल्टर करके पेश किया गया है और ये उसकी खूबियाँ हैं और ये खामियाँ हैं। समझे जी? तनकीद क्या होती है? तनकीद एक तो वो है ना जो हम आप समझते हैं, ये वो तनकीद नहीं है।
سمجھے جی؟ یہ تنقید ہے جی کہ ایک پہلے سے کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک میٹیریل مواد موجود ہے، شکل و صورت موجود ہے، اور وہ موقف کی تحقیق کے ذریعے سے سامنے آئی ہے. یعنی ایک موقف ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تحقیق پہلے ہوتی ہے اور تنقید پھر بعد میں آتی ہے. وہ تحقیق جب موقع جو اپنا وہ حق ادا کر لیتا ہے نا، اور پوری سب کچھ تیار کر دیتا ہے اور حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ سامنے رکھ دیتا ہے. اب پھر آ جاتے ہیں منقد، نقد جو تنقید ہے، منقد جو یعنی جو تنقید کرنے والا ہے وہ آ جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں یہی پہلا مطلب اچھا پہلا موقع کا یہ کوئی دوسرا موقع اس انداز سے غور و فکر جانچ پرکھ کرتا ہے کہ اب دوبارہ سے پھر مطلب اس نے مکمل کر دیا، پھر دوبارہ سے اسی مواد کے اندر پھر اس نے جناب جانچ پرکھ کی ہے، تنقیدی پہلے سے دیکھا ہے نا، پھر اس کے کیا ہوتا ہے، کبھی بھی سامنے آ جاتے ہیں اس کے پہلو اور ضعیف بھی آ جاتے ہیں، خوبیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، خامیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس طرح نہیں آپ سمجھیں گے. ایک شخص ہے، اس نے کسی ٹاپک پر پی ایچ ڈی کی ہے، اپنی اس نے ریسرچ سامنے کر دی، اس نے تحقیق پیش کر دی ہے. ایک دوسرا شخص آیا ہے، اس نے اس کے تھیسس کو بنظر غائر گہرائی میں جا کر دیکھا ہے. جب دیکھا نا اس کی ہوئی ریسرچ پر اس نے اس کو نقد کیا، تنقید کی ہے، یعنی تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے. جب اس نے دیکھا ہے نا تو اس نے پھر دو چیزیں سامنے کی ہیں، ایک اصل، ایک نقل، ایک حقیقت، ایک مجاز، ایک ہے خوبیاں، ایک ہے خامیاں. تو اس نے پھر یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے تنقید کی ہے اس کی تحقیق پر، تو یہ چیزیں اس کے اندر صحیح ہیں اور یہ چیزیں خراب ہیں، یہ چیزیں خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ تحقیق کر کے ہٹ جاتا ہے، مکمل کر جاتا ہے، وہ ساری کی ساری ٹھیک ہی ہوتی ہے. سمجھا بات؟ تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا تحقیق پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تنقید ہوتی ہے. اگرچہ تنقید اس کے تحقیق کو تنقید ہے نا، تنقید کہیں بھی ہو سکتی ہے، تحقیق تنقید، لیکن یا کہ یہاں پر جو انہوں نے بیان کیا ہے نا وہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ تنقید والا جو ہے نا، تنقید ہے، منقد جو ہے وہ بھی اس انداز سے اس کی ریسرچ کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری جو شکل و صورت ہے نا بالکل سامنے لے آتا ہے. اسی یعنی پہلے نے تو مختلف حوالے سے ایک ٹاپک پر اس نے ریسرچ کی ہے نا، سارا کچھ دیکھا اور اپنا اس نے کوشش کر دی. اس نے کیا کیا، اس نے پھر اس کی تحقیق پر تنقید کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس نے جب تنقید کیا تو پھر اس کی خوبیاں، خامیاں اور سب کچھ جو ہے نا اس نے سامنے بتایا. تو یہ تنقید ہے. اچھا اب یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی، حسن اچھائی کو کہتے ہیں، خوب برائی کو کہتے ہیں، جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور بدصورتی کے متعلق چھان بین کرنا اور اس پر فیصلہ دینا یہ نقاد کا کام ہوتا ہے. منقد یعنی نقاد، اس کو کہتے ہیں نقاد، نقد کرنے والا. پروفیسر رشید احمد کہتے ہیں کہ تنقید سادے سادے معنوں میں کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ ہے. وسیع تر معنوں میں چند اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید میں استعمال کرنا. گویا اس میں کچھ نہ کچھ فلسفہ بھی داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اصول بندی کا فرق. اب یہ دیکھیں نا، مطلب یہاں پر بھی یہی چیز ہے، مطلب اس میں خوبیاں، خامیاں، کمزوریاں اور یہ سارا کچھ آ رہا ہے، حسن و جمال بھی آ رہا ہے، بدصورتی بھی آ رہا ہے، سارا کچھ. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کسی موجود مواد کی پر بات ہو رہی ہے، وہ نقد ہوتا ہے. اس طرح یہ ڈاکٹر ہے نگیندر، وہ کہتا ہے کہ تنقید کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہمانگیر مشاہدہ. ادب میں تنقید کا مطلب کسی ادبی پہلو کا ہمانگیر جائزہ ہے. چلیں
تو یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے کہ مختصر یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ایک محتاط سرگرم جستجو اور مسلسل کاوش کا اظہار ہوتا ہے جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق ہوتی ہے، نئی حقیقتوں کی تلاش ہوتی ہے اور سچائی کی کھوج ہوتی ہے۔ مطلب ایک وقت جو ہوتا ہے نا، وہ جب پی ایچ ڈی کرتا ہے یا ایم فل کرتا ہے یا کوئی تھیسس لکھتا ہے یا تھیسس نہ بھی لکھے ویسے ایک ریسرچ کرتا ہے تو اس میں وہ اس کی گہرائی تک جاتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیں نا سائنسدان جو ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ایک ریسرچ پیش کرتے ہیں نا، پھر ایک نظریہ دیتے ہیں، ان کہتے ہیں یہ میری ریسرچ ہے، بعد میں آنے والا اس ریسرچ کے اوپر پھر ریسرچ کرتا ہے، وہ اصل میں ریسرچ کے بجائے وہ تنقید ہوتی ہے، پھر اس پر جو اس کی خوبی ہوتی ہے پہلے تلاش ہوتی ہے، جو مواد میں اس میں وہ چیز تلاش کی جاتی ہے، پھر اس تلاش شدہ جو مواد ہوتا ہے اس کو انالیسس کیا جاتا ہے، اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اب اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالی جاتی ہے جس کو انکشاف کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار ہوتے ہیں، پہلے تلاش ہوتی ہے، پھر تجزیہ ہوتا ہے، پھر سمجھا بات جی؟ تلاش کا حصہ تحقیق کے زمرے میں آتا ہے اور تجزیہ میں تحقیق اور تنقید دونوں حصہ لیتی ہے، اور انکشاف یا استخراج ایک خالص تنقید ہے۔ یہ تو پہلا رجحان ہو گیا نا۔ اچھا پہلے رجحان کے مطابق ثابت ہوا کہ تحقیق اور تنقید دونوں ہم آہنگ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ تو ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا نا۔ جبکہ اس دوسرے جو رجحان کے مطابق ایک اور رجحان ہے، یہ بات سمجھ آ کہ دو رجحان ہیں، ایک رجحان یہ کہتا ہے کہ تحقیق و تنقید ایک ہی چیز ہے، نہ ایک چیز مطلب یہ لازم و ملزوم ہے، ایک چیز نہیں ہے، سنیں لازم و ملزوم ہے، دونوں ہم آہنگ ہے، دونوں ایک، جب کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے دوسری ضرور پائی جاتی ہے، جب تحقیق ہوتی ہے پھر تنقید ہوتی ہے، یا تنقید ہوتی ہے پھر وہاں تحقیق بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے رجحان کے مطابق کیا ہے کہ تحقیق و تنقید میں اختلاف ہے، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سمجھے بات؟ وہ جو اوپر والی تھی نا، وہ تھی اکثریت کی رائے، جمہور کی رائے، لیکن ایک دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر نگیندر جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جہاں تحقیق و تنقید میں مماثلت کا اقرار ہے وہاں انہوں نے دونوں میں اختلاف کا اظہار بھی کیا، حالانکہ اوپر یہ خود کیا کر آئے ہیں کہ دونوں ایک چیز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، یہ دونوں ہم معنی نہیں ہے۔ تحقیق میں کھوج پر زور دیا جاتا ہے اور تنقید میں جانچنے اور پرکھا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ تحقیق جب کرتے ہیں نا تو آپ لگے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور تنقید میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جس پر تحقیق ہو چکی ہے نا، جو چیز سامنے آ چکی ہے، اب اس کو پرکھنا شروع کرتی ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ تحقیق میں چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کر کے کہ یہ لیں جناب، یہ اس کے بعد یہ، لیکن اب یہ جو نقاد ہوتا ہے اب یہ اس کو جانچ کرتا ہے، پرکھتا ہے، اس کی تحقیق شدہ جو میٹیریل ہے، یا یہ کہہ لیں اس کا جو نظریہ ہے، یا جو بھی چیز سامنے لے آتا ہے نا، اس کو پھر وہ دیکھتا ہے۔ اچھا، تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ ہوتا ہے، تنقید کا مقصد علم سے واقف کرانا ہے۔ یعنی وہی لوگ ہیں نا کہ تحقیق میں چیزیں اکٹھی کری جا رہے، لیکن تنقید میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو اکٹھی چیزیں ہیں اس پر اس نے کام کرنا ہے۔ چلو، یہ دوسرا جو رجحان ہے دونوں، یعنی اس میں اختلافات ہوتے ہیں۔
چلے اس اچھا دوسرا یہ جی تحقیق میں دریافت پر زور ہوتا ہے، تنقید میں فرق ہوتی ہے، یعنی جو چیز آ جاتی ہے اس میں تحقیق کی بہت سی شکلیں نمونے تنقید کے تحت نہیں آتے، تنقید کی بہت سی شکلیں تحقیق کے تحقیق میں شمار نہیں کی جا سکتی۔ اچھا روح جو ہے نا آتما کی تلاش اور آرٹ تنقید کے خواص ہے، تحقیق میں ان کی اہمیت سامنے ہے۔ اچھا تحقیق کا عمل سائنس کی طرح ہوتا ہے، اس میں سائنسی معلومیت ہوتی ہے اور تنقید میں اس کی اہمیت ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رائے کے مطابق تحقیق اعلیٰ ہے تنقید سے، اعلیٰ تحقیق اعلیٰ تنقید سے مختلف نہیں چلیں گے۔ اپنی تحقیق کی ابتدائی شکل ہے، اس کی پست سطح کی ہے، بہتر تحقیق میں تنقید ان سے ضروری ہونا، یعنی تنقید ہونا چاہیے نا، پھر اس کی ساری جو خوبیاں خامیاں اور چیز سامنے آ جاتی ہے نا۔ سمجھے جی؟ ڈاکٹر چندر بہان یہ کہتا ہے کہ دونوں نے اپنے مشترکہ کتاب میں تحقیق و تنقید میں درجہ 6 چیزوں اصطلاحی تعریف پڑھی ہے، اسی طرح پھر تنقید کا لغوی معنی اصطلاحی معنی پڑھا ہے، پھر تحقیق اور تنقید کے حوالے سے نا مطلب ہم نے دو رائے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تحقیق و تنقید ہم آہنگ ہے، لازم و ملزوم۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں چیزوں کو ایک نہیں قرار دیا کہ دونوں ہی کسی ایک چیز کے نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق الگ چیز ہے، تنقید الگ چیز ہے الگ الگ ہی، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، مترادف نہیں ہیں، لیکن اس میں دو رجحان انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ایک رجحان یہ کہتا ہے اکثریت کا کہ دونوں ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ ہونا اور چیز ہے، لیکن دونوں چیزوں ایک ہی ہے، مترادف کی الگ چیز ہوتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تحقیق اور تنقید ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، بیک وقت پائی جاتی ہیں، اور یہ جب ایک پائی جاتی ہے تو دوسرے بھی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ رجحان کہتا ہے نہیں جی یہ جو نا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی یہی اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ دونوں رجحان جو ہے نا یہ بیان کرتے رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق جو ہوتی ہے نا کسی چیز کی حقیقت تک کوئی شخص ہے نا وہ اپنی توقعات کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پر جو ایک میٹیریل ہے وہ پیش کر دیتا ہے، پھر اس کے اپنا نظریہ دیتا ہے کہ یہ میری بات ہے، یہ نظریہ ہے، یہ بات ہے اس پر ایک۔ اچھا خود وہ محقق یا کوئی اور آ کر اسی میٹیریل کو، اسی ریسرچ کو، اسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو پھر اس کے وہ صرف اسی چیز کو دیکھ کر اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں چیزوں کو سامنے لے آتا ہے، یہ ہوتی ہے تنقید، سمجھے بات؟ تو یہ پھر لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہماری کلاس میں نا ایک لڑکا تھا وہ سے لکھ رہا تھا نا پی آئی ڈی کا، اب اس نے جب لکھا اور سارا کچھ کیا تو دوسرے نے آ کر کہا کہ یہ دکھاؤ مجھے ذرا، اس نے دیکھا اس نے کہا کہ آپ کا جو ریسرچ کا کام ہے نا اس پر 80% کام ہونے والا ہے، صرف آپ نے 15 سے 20% کام کیا ہے، اس کے زمین نکل گئی اس کے پاؤں تلے سے۔ یہ کیا یہ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس پر یہ چیزیں نہیں ہوئی، اس پر یہ چیزیں نہیں، اس پر یہ چیزیں نہیں، اس پر یہ چیزیں نہیں، یہ تنقید تھی، سمجھا بات؟
تو مطلب میں نے خود میں چلیے آپ کو ڈائریکٹ سمجھا دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا کلاس فیلو تھا، تو اس نے ایک تھیسس لکھا تھا، میرے ساتھ تھا وہ کلاس فیلو تھا. تو اس کے بعد گیا تو اس نے مجھے اپنا تھیسس دکھایا. میں نے کہا یار اس پر تو صرف 15 سے 20% کام ہوا ہے، باقی یہ اتنا سارا کام تو آپ نے کیا ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے پہلو خالی ہیں. تو ساتھ پکڑ کر بیٹھ گیا. تو یار یہ کیا؟ میں نے کہا بالکل یہ تو آپ کے سپروائزر کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے. اب میں نے جو کیا تھا وہ تنقید تھی، لیکن یہ مثبت تنقید تھی نا. میں نے اس کو پہلو بتا دیے تھے، خوبیاں بھی بتا دی، خامیاں بھی بتا دی. خوبیاں یہ بتائیں کہ اس پر 15 سے 20% کام ہوا ہے، اور یہ چیز اس کی خوبیاں یہی کام ہوا ہے. لیکن 80% میں آ کر میں نے بتایا کہ یہ جو پہلو ہے اس پر تو ہم نے کام کیا ہی کوئی نہیں ہے. اب اس نے مجھے پکڑ لیا، کہتے پھر مجھے کام کراؤ. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. کہتے نہیں آپ کا ہی کام ہے، آپ نے ہمیں مجھے کرانا ہے. وہ پھر بات کر کے میں خود جو ہے نا، یہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، میں خود مطلب یہ سمجھ لیں کہ پھنس گیا. پھر میں اسپیشل لوٹ جایا کرتا تو اسے جا کر ملتا، پھر اس کو میں دیکھتا، پھر اس کو سارا کام کروایا. پھر میں نے کیا الحمدللہ، پھر اس کا تھیسس بھی ہو گیا، ڈگری بھی اوارڈ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اور یہ جو میں نے جو کیا وہ تنقید تھی، اور جو اس نے کیا تھا وہ تخلیق تھی. سمجھا بات؟ یہ ہے چیز ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، دوسری بھی وہاں پر ہوتی ہے. تو گویا تحقیق میں ایک حقیقت کی تلاش تک بندہ کوشش کرتا ہے، اور تنقید جو ہوتا ہے کہ وہ جو میٹیریل ہوتا ہے اس پر وہ اس کو پھر ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، خوبی اور خامی کے حوالے سے دیکھتا ہے، اور پھر اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں آئی؟ اور سمجھے بچوں؟ چلیں. اچھا ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اب اکثر طور پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی مثلا بی ایس کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں یا ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈینٹس ہیں، جتنے بھی جو بھی سامنے آتے ہیں، اس میں یعنی کلاسز میں زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں، میل کم ہوتے ہیں. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو مطلب تعلیم کی طرف رجحان جو ہے نا وہ گرلس کا، فیمیلز کا زیادہ ہے اور میل کا کم ہے. مجھے یوں لگتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی میل جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں اور فیمیل زیادہ ہوتے ہیں. تو مطلب لڑکیاں جو پڑھنے پڑھانے میں آگے نکل رہی ہیں. اب یہ آپ کی کلاس ہے، مثلا اسی میں دیکھ لیں آپ، میرے پاس اس وقت اسٹوڈنٹ جو شو ہو رہے ہیں نا، یہ ہے جی 105 105. اس میں دیکھ لیں لڑکیاں کتنی ہیں اور لڑکے کتنے ہیں، یعنی فیمیل کتنے ہو. حالانکہ لڑکوں کو یہ میدان میں آگے ہونا چاہیے. چلیں جو بھی ہے. اچھا کیا نا، اچھا ٹیکنیکل میں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنیکل میں گرلس بھی تو ہیں. خراب آرٹ سچ میں کام ہے. چلیں کہ اب اس میں ترجیح کیا ہے؟ یہ جو پوری گفتگو ہے، یعنی جو دو ہم نے رجحان پڑھے ہیں تحقیق اور تنقید کی کے حوالے سے، کہتے ہیں دوسرے رجحان کے نمائندہ کی آراء اپنی جگہ محترم ہے، مگر ان کے مقابلے میں پہلے رجحان کے نمائندوں کی آراء دلیلیں زیادہ کمی ہیں، کیونکہ عقل کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کا تقاضا بھی ہے کہ علمی کام کرنے والوں کو تحقیق و تنقید دونوں سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دونوں میں سے صرف ایک پہلو کو اپنانے کے نسبت دونوں کو بیک وقت اپنانے میں فوائد زیادہ ہے. فن تحقیق کے ماہرین اور اعلی علم و دانش اس حقیقت بخوبی آگاہ ہے.
مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں نا تو اس کی صرف تحقیق ہی نہ کیا کریں، اس کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا کریں، خود ہی دیکھ لیا کریں نا. جب آپ خود تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. مطلب آپ نے کام کیا ہے، کام کرتے 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 پھر اس کو آپ خود ہی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور پتہ چل گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اب آپ جو چیپٹر نمبر ہے نا 3 وہ نکالیے. مقالہ نگاری کے خصائص و لوازمات اور مقالہ نگاری کے اوصاف. اچھا مقالہ نگاری کے خصائص خوبیاں ٹھیک ہو گیا. پھر لوازمات سے مراد ہے کہ جو جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لازم چیزیں ہیں وہ، اور مقالہ اس کے اوصاف وہ. اچھا جی یہ بچپن. اب آپ آ جائیں جی 58 پہ ہے جی 58 58 صفحہ نمبر 58. اچھا یونٹ نمبر 3 مقالہ نگاری کے خصوص و لوازمات اور مقالہ نگار کے اوصاف. خود یہ محقق ہے اس کے اوصاف ریسرچر کے. اچھا یہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پر انہوں نے بتائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مقالہ نگاری کے خصائص سے مراد ہے تحقیقی مقالہ کا موضوع، مقالہ نگاری کا طریقہ کار، اسلوب، مواد مقالہ کا تجزیہ، متوقع نتائج اور مقالہ تحقیق کا. مقالہ نگاری کے لوازمات. تحقیق کو بطور طرز زندگی اپنانا یہ لازمی چیزیں ہیں. مقالہ نگاری کے عمل سے سچی لگن ہونا. مختلف علوم سے مقالہ نگاری کی واقفیت موضوع اور یہ ساری چیز. مقالہ نگاری کی بنیادی اوصاف یہ حق گوئی اور سارا کچھ. چلیں یہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے جی مقالہ نگاری کے خصائص کا اطلاق ان معیارات و محاسن پر ہوتا ہے جن کی بنیاد پر کسی بھی سطح کے مقالہ نگار کا تحقیقی مقالہ مقبولیت حاصل کرتا ہے. اس عمل میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، تحقیقی جو مقالہ ہوتا ہے نا اس کا موضوع. سب سے جو پہلی چیز ہے نا یہ ہمیں سر بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں یار جو آپ پی آئی ٹی میں بتاتے تھے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے نا وہ زبردست ہونا چاہیے، وہ بڑا دلکش اور پیارا ہونا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی ٹاپک پوچھے نا تو ایک دفعہ وہ خوش ہوتے کہ باقی بڑا اچھا ٹاپک ہے. یہ اہم چیز ہے سب سے. ٹھیک ہے اگر آپ بہت اچھی بھی تحقیق کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کا ٹاپک تو اچھا کوئی نہیں ہے تو پھر اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس لیے جو ٹاپک ہے نا، عنوان، وہ بڑی اہم چیز ہے۔ مقالہ نگاری کا سب سے پہلا قدم تحقیقی مقالہ کے موضوع کا انتخاب ہے۔ بس جو سلیکشن ہے نا آپ کے ٹاپک کی، وہ بڑی اہم ہے، وہ بڑی خاص ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ موضوع کو، ٹاپک کو منتخب کرنا، کیونکہ آپ جتنا اچھا آپ موضوع لیں گے نا، اتنی اچھی آپ کی تحقیق ہوگی۔ سمجھے بات؟ اس لیے جو بھی وہ ٹاپک کو چن رہا ہے، اس حوالے سے اس کو بڑا محتاط ہونا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ تو اب اس سے اہم چیز، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر اگر جب اس نے وہ کوئی ٹاپک منتخب کر لیا ہے نا، پھر اس پر وہ اسٹڈی کرے گا۔ یا پھر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ ٹاپک بنا لیتا ہے نا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس پر کام کرنا ہے، پھر اس پر وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ٹاپک نہیں ہوتا، بلکہ پہلے وہ مطالعہ کرتا ہے، مطالعے کے دوران اس کے ذہن میں نہ ٹاپک آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جب آپ میسج میں پی ایچ ڈی کریں نا، تو کم از کم اس میں وہ 2-3 ٹاپک جو ہے نا وہ منتخب کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک ٹاپک جب وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا تو اس کے پاس ہو نا، کہ یہ ٹاپک چلیں اس پر کام ہو جائے۔ تو اس لیے 1-2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں ٹاپک، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، جب آپ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں پھر اس موضوع کے بارے میں یہ بڑی ضروری چیز کیا ہوتی ہے کہ موضوع کے بارے میں وہ کتنا اور کیا جانتا ہے۔ یعنی آپ کو خود اس موضوع کے بارے میں آپ کلیئر ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ جب آپ پیش ہوتے ہیں نا ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی میں، اس سے اس وقت اب آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ ابھی یہ جب پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے بورڈ آف اسٹڈی میں پیش ہوتا ہے نا وہ ٹاپک، تو وہاں پر اس کو اپروول ہوتا ہے، پھر وہ ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی میں جاتا ہے نا، تو وہاں پر جا کر آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ٹاپک کے حوالے سے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس پر کام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، کس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے پھر جس ٹاپک پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پر آپ نے اچھی خاصی جو اسٹڈی ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک اگر میں کام کر رہا ہوں نا، تو اس سے پہلے اس پر ہونے والے کام کی نوعیت اور کیفیت، یعنی اس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو، یعنی پہلے جو کام ہوا ہے نا اس پر، تو وہ کیسا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کا کام ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے، یا ہوا ہے یا نہیں۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ پی آئی ڈی میں وہ ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پر کام نہیں ہو چکا ہوتا، لیکن اگر ہوا بھی ہے فرض کریں، تو آپ کسی اور پہلو کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اور اس پر جو پہلے کام ہو چکا ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ اسے واضح کر سکیں گے۔ یہ تب ہوتا ہے نا جب ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی میں پیش ہوتا ہے، یا جب آپ وائبا دیتے ہیں، یا دوران جب آپ تھیسس کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں اس پر تو پہلے کام ہو چکا ہے، تو آپ دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ بتاتے ہیں نہیں جی، بات یہ ہے کہ فرض کر رہے ہیں ایک کتاب ہے نا، تو اس کی مطلب 10 جلدیں ہیں، تو آپ اس میں سے جو پہلی 5 جلدیں ہیں اس پر کام ہو چکا ہے، اس پر تھیسس بھی ہو چکا ہے پی آئی ڈی کا، آپ 6 جلد سے لے کر 10ویں پر کام کرتے ہیں، تو کتاب کا نام بھی بھول یا تھوڑے سے الفاظ سے تبدیلی کے ساتھ وہ ملتا جلتا ٹاپک ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے یہ بھائی اس پر تو کام ہو چکا ہے، آپ بتائیں گے بات یہ ہے کہ اس پر کام تو ہوا ضرور ہے، لیکن وہ پہلے 5 چیپٹر پر ہوا ہے، اگلے 5 جو چیپٹر میں نے سب کو دیکھ لیا، اس پر کام نہیں ہوا، اس پر کام کرنے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ پہلے 5 چیپٹر پر جب کام ہوا ہے تو بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بڑا خوش ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہہ لیں کہ اس کا ترجمہ تھا یا ریسرچ تھی یا اس کی تخریج تھی، سارا کچھ تخریج کر اور یہ چیزیں تھی،
تو میں نے جو ہے وہ چھٹے چیپٹر سے لے کر 10ویں تک کرنا ہے. ایک مثال آپ کو دی ہے. پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے نا یہ ٹاپک کی جو نوعیت کس قسم کی ہے، دوامی ہے، عارضی ہے، کیا ہے. دوامی ہے مطلب بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل عارضی ہوتے ہیں، مسئلہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض جو مسئلہ ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے وہ ایک لمبے عرصے تک دوامی ہوتی ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے. اس کو وہ جو دوامی ہوتی ہے نا اس پر ریسرچ کی جاتی ہے. اچھا اب جو آپ جس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی جو آراء ہیں وہ بھی دیکھی جاتی ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فرض کریں اس پر اگر کام ہوا ہے تو آپ کسی اور انداز سے کام کر رہے ہیں، لیکن پہلا جو کام ہوا ہے اس کے بھی آپ نے پھر نتائج جو چیزیں سب کچھ دیکھنی ہوتی ہیں. سمجھے جی؟ اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ جب ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے دوران جو آپ نے میٹیریل لیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے. مستند ماخذ سے لیا ہے یعنی جن کی اپنی حیثیت ہے. فرض کریں آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہے ہیں اور آپ عام جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں نا ان چھوٹی چھوٹی کتابوں سے آپ میٹیریل لے لیتے ہیں اور ان کا حوالہ دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ وہ تو ریجیکٹ ہی ہوگا کیونکہ وہ مستند نہیں ہے. آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہے ہیں، وہ دو ملکوں میں جاتا ہے الگ الگ. سمجھے جی؟ تو اس لیے جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس پر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماخذ ہے نا، آپ مصادر و مراجع جو ہیں وہ مستند ہیں یا نہیں ہیں، یعنی وہ پرائمری ماخذ ہیں یا سیکنڈری ہیں یعنی بنیادی ہیں یا ثانوی ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے وہ ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ثانوی ماخذ تک جاتے ہیں. اب جن کو عربی نہیں آتی اب وہ کیا کرتے ہیں، کام وہ عربی والے کسی ٹاپک پر کر رہے ہیں، مثلا ایک کتاب ہے وہ عربی کے اندر ہے، کام اس نے اس پر کرنا ہے. اب اس کا وہ کیا کرتا ہے کہ خود عربی کی کتاب جو ہے ٹیکسٹ اس کو نہیں دیتا بلکہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ لے لیتا ہے اور جگہ جگہ پر جب حوالے دیتا ہے نا اس کے ترجمے کے دیتا ہے. سمجھے بات؟ اب وہ جو ترجمے کے دیتا ہے وہ تو اصل عبارت دے ہی نہیں رہا. سمجھے بات نا؟ یہ میں ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کا ایک تھیسس تھا عربی کی کتاب پر نا، عربی. اس نے جب کام کیا تو وہ نا اس اصل کتاب کا حوالہ دے دے، اس کا ترجمہ دے دے. اور سر نے بتایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے بندے جس پر آپ ریسرچ کر رہے ہو اس کا اصل عبارت تو دو، وہ عربی میں آپ اس کو ترجمے دے رہے ہیں، یہ ثانوی ماخذ ہے، اصل عبارت دیں پھر اس کا آپ ترجمہ ضرور نقل کریں، ترجمہ ضرور دینا ہوتا ہے لیکن پہلے اصل عبارت تو دیں عربی جو ہے. سمجھے آپ بات؟ تو یہ ہوتا ہے یہ چیز ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا کام، اس کے لیے جو آپ نے مٹیریل لیا ہے وہ جن کتابوں سے لیا ہے نا اس کتابوں کی اپنی حیثیت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اس ریسرچ کا ماخذ بن سکے. اچھا اس کے بعد یہ مرلہ وار چیزیں آ رہی ہیں نا. اس کے بعد ہے جی مسئلہ کے انتخاب میں معاون ذرائع کون کون سے ہیں. آپ کا ایک مسئلہ ہے، اس کے انتخاب میں معاون چیزیں کون سی ہیں. مسئلہ کے انتخاب کے سلسلے میں محققین کو درج ذیل ذرائع کے انتظام کی سفارش کی ہے. مقالہ نگار کو پہلے تحریر شدہ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ جات کو مطالعہ کرنا چاہیے. وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے سب سے پہلے تو اس کو خود مطالعہ کرنا ہوگا نا، اس پر جو کام ہو چکا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. پھر مختلف نوعیت کے مضامین کا مطالعہ کرے، دوران مطالعہ موڈ کو نوٹ یہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی ٹاپک کو چننا ہے اور یا ٹاپک پہلے چن لیا ہے پھر بھی آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر ٹاپک آپ کو نہیں پتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹاپک نہیں ہوتا، منتخب ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ مارے مارے پھرتے ہوتے ہیں اسکالر جو ہے بڑی. اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اسٹڈی کرتے رہیں،
اچھا مطالعے کے دوران پھر نا کرتے 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 پھر جا کر پتہ چلتا ہے ہاں یار اس پر یہ جو ٹاپک ہے نا اس پر کام کی ضرورت ہے. پھر اس نے جا کر دیکھنا ہوتا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کی جو پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں یا ایم فل کے ہیں باقی جو تھیسز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کئی کام تو نہیں ہوا. وہ ساری فہرستیں منگوانی ہوتی ہیں. اچھا حوالہ جاتی کتب کا مطالعہ کریے. ایسی کتابیں جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے خود اتھینٹک ہے وہ. پھر موضوع سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ٹی وی پروگرام ہے تحریر تقریری تبصرہ تنقید نگاہ سے دیکھیں. متعلقہ اداروں کے سربراہان اور دیگر ارکان سے یعنی سب سے ملے. اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مثلا آپ کا ٹاپک ہے نا فرض کر لیں فقہ کا تو فقہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں نا آپ ان سے جا کر ملیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی فلاں فلاں کتابیں پڑھیں فلاں فلاں لوگوں کے پاس جائیں فلاں فلاں اس پر کام ہوا ہے ریسرچ کر فلاں یونیورسٹی میں اس تھیسس کو جا کر دیکھیں. چلیں جی. ہاں یہ تبیان القرآن کے اندر یہ جو ہے نا علامہ غلام رسول سعیدی ہیں ان کے جو مصنف ہے یہ وہ واحد مصنف ہے. جب بھی مطلب یہ کتاب اب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے تو ان کی شرح مسلم دیکھنے نعمت الباری دیکھنے تبیان القرآن دیکھنے حوالے جات اتنے زیادہ ہیں نا کہ کمال ہی کر دی. اس قدر میری نظر میں کوئی تفسیر نہیں نظری گزری جس طرح کے تبیان القرآن ہے. یہ نہیں یہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں. اچھا طریقہ کار اور اسلوب. اب آپ کو ایک اور چیز ہے یہ جو ریسرچ ہوتی ہے نا اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا جی فن تحقیق کے ماہرین کے اچھا اور معیاری تحقیقی مقالہ وہ ہوتا ہے جس کا طریقہ کار اور اسلوب واضح اور سادہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو ہے نا بناوٹ نہیں ہوتی ملمہ سازی نہیں ہوتی ڈرامے بازی نہیں ہوتی نہ بالکل سادہ ہوتے ہیں نا جی حضرت علامہ اپنا تو یہ نا سیدھا سادہ بس سادہ سا ہوتا ہے. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مقالہ نگار اپنی تحقیقی عمل کی بنیاد منطقی اور معروضی معیارات پر رکھے. ذاتی جذبات و تعصبات کو تحقیقی عمل میں کسی سطح پر نہ داخل ہونے دے. اب یہ بھی ہوتا ہے مطلب ایک بندہ ہے اگر وہ خود اپنے اندر پہلے سے نفرت لے کر پھر ریسرچ کرتا ہے تو پھر اس کو سرچ کا حق ادا نہیں کر سکے گا. یا اسی طرح وہ پہلے سے چیز کے بارے میں محبت بہت زیادہ لے لیتا ہے اور محبت کے اندر تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. موقع ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو اصل موقع ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. بالکل خالی ذہن ہو کر وہ مطالعہ کرتا ہے. ہاں اگر اس نے تعصب سے کام لیا یا اپنی پسند کے نظریے کو آگے بڑھایا ہے اور باقی چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت جب وہ ٹھیک نہیں تھی اور اس نے تحقیق کا حق ادا نہیں کیا. پھر بتا رہے ہیں کہ تحقیقی عمل میں مقالہ نگار کا جو طریقہ کار ہے سائنسی ہونا چاہیے کیونکہ تحقیق ایک سائنسی عمل ہوتا ہے جس میں معروضات پر تجربے مشاہدے کے بعد مطلب آپ کیا ہوتا ہے سائنس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد آپ اس پر تجربے دیکھتے ہیں پھر مشاہدہ کرتے ہیں تجربے کرتے ہیں پھر آپ اینڈ میں جا کر اس کے جی ایک نتیجہ نکالتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا سائنس میں. سائنس یہ چیز ہے نا تو یہ سائنسی ہونا چاہیے کہ مطالعہ کرتا رہے دیکھتا رہے تو اینڈ میں جا کر پھر ایک بار بار اس پر تجربات کرے مشاہدہ کرے پھر نظریہ قائم کرے نتائج نکالے نظریہ. تو یہ ساری چیزیں اور تحقیق کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہم یہ دیکھیں نا موقع کا حقائق و واقعات کو معتبر ذرائع سے یعنی مستند ذرائع سے حاصل کر کے نا ان کا معروضی طور پر تجزیہ کرتا چلا جاتا ہے. جو نتائج ہوتے ہیں ان کو یکجا کر کے بالآخر ایک نقطۂ نظر قائم کرتا ہے کہ یہ بات ہے. جو اس کی تحقیق کی بنیاد منطقی اور معروضی معیار پر استوار ہوتی ہے. استوار نہیں ہوتی استوار ہوتے اختیال کے باب پر ہے اختیال
بعض لوگ اس کو استوار پڑھتے ہیں، استوار نہیں پڑھتے، افتعار، استوار۔ اچھا، اسی اساس پر محققین نے سائنسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سمجھا بات نا؟ سائنس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، پھر پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر مشاہدہ کرتے ہیں، پھر تجربہ کرتے ہیں، پھر اس پر ریسرچ، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جب نتیجہ نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ یہ بات چلے۔ ریسرچ حاصل کلام یہ ہے کہ اسلوب کے اعتبار سے مطالعہ نگاری کے عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہتر مستند اور واضح ہو، اس میں مطالعہ نگار کی ذاتی دلچسپیوں اور تعلقات اور مراسم کا عمل توقع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے یہ جو ذہن میں پہلے تعصب نہیں لے لیتے پہلے سے ہی، تو وہ ریسرچ کو نہیں کرتے، وہ تو پھر اپنے نظریے کو ہی قربان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھا بات نا؟ مطلب ایک بندہ ہے، وہ ایک فرض کر رہے ایک بندہ ہے، وہ کسی مسلک سے بڑا نفرت کرتا ہے، تعصب کرتا ہے، یا ایک کہہ لے کہ وہ ایک چیز ایک سوچ سے نفرت کرتا ہے، اب اس پر وہ ریسرچ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ نفرت دل میں رکھے گا؟ ہاں جی، کریں سوال۔ 63 ہے، جلدی سے سوال کریں جی، میں پھر آگے شروع کروں۔ بات یہ کہ سچی کتابیں ہیں، یہ تو مسلم ہو گیا نا۔ اب اس پر ریسرچ تو نہیں نہ کرنی ہے آپ نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، پہلے سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مستند ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہیں پتا ہوتا، تو اس کی صداقت کا علم تو آپ کے پاس ہے۔ جب ہے تو پھر آپ نے کہ اور یہ تو چیز ہی اور ہے، یہ اور چیز ہے، مطلب جو چیزیں پہلے سے مسلم ہے نا، اس پر اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ ریسرچ کرنی ہے کسی نئی چیز کی، آپ پھر بات ہی نہیں سمجھے بھائی۔ نئی چیز کی کرنی ہوتی ہے جو پہلے سے ثابت شدہ ہے ہی نہیں، پہلے سے ثابت شدہ نہیں ہے، اس پر ریسرچ۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے، ایک نیا مسئلہ آیا ہے، فقہی مسئلہ ہے، آپ اس پر آپ ریسرچ کریں، اس کا حل کوئی نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں، پھر اس پر سارا کام کر سکتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے لیے ایم فل ہونا ضروری ہے، وہ ایم اے کا یہ تھیسس کا کوئی نہیں ہوتا۔ ایم اے کا تھیسس کوئی نہیں ہوتا، اور سمجھو نا بات، اور پتر سے یار گل سمجھا کہ نہیں؟ ضائع بھی ہو گیا سوال پر۔ ہاں، یہ جو چیزیں مسلم ہے نا پہلے سے، اس پر ریسرچ تو ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے مسلم ہے کہ قرآن پاک کی صداقت ہے، یہ اور چیز ہے۔ ہاں، ایک نئی چیز پر ہوتی ہے ریسرچ۔ اگر آپ کہیں گے نا اس پر میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ پہلے سے ہو چکی ہے، تو اٹھا کر پرے پھینک دیں گے اور آپ کی بےزتی کر کے پرے نکال دیں گے، چل نہ جا، کیا کی چیز، یہ تو پہلے کام ہو چکا ہے، وہ پہلے کام نہ ہوا ہو، اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہو چکا ہے، وہ ساری چیز ثابت ہے۔ سمجھے بات؟ ہاں چلے جی، مکالہ نگاری میں قیاس و تخیل کا عمل کروں، بس سمپل سی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکالہ نگاری میں تخیل جو ہوتا ہے نا، خیال، قیاس، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک قیاس کا ہوتا ہے کہ قیاس کا مطلب اور ہوتا ہے تخیل، سوچ، یعنی کسی اور ایسے ہی اپنی طرف سے، اس طرح نہیں۔ ہاں، ایک اور چیز یہ ہے کہ اوپر کی صورت میں، ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے قیاس کا مطلب ویسے اپنی طرف سے ایک چیز سوچ لینا کہ اس طرح ہوا ہوگا، یہ نہیں۔ ہاں،
ایک اور چیز ہے کہ مثلا ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہے اور اس پر آپ قیاس کر کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ تاریخی ادب کے کسی مرحلے پر جب مواد دستیاب ہی نہیں ہوتا تو مواد نہ ملنے کی صورت میں قیاس سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ادبی تاریخ قسم سے کمی سے ماضی کی دھندلکوں کو بعض قیاس رائے سے روشنی آتا ہے. اچھا، ادبی تاریخ میں قیاس واحد نہیں ہوتی بلکہ قیاس بھی دلائل کی روشنی میں مرتب کیا جاتا ہے. قیاس پتہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ مقیس کے حکم کو مقیس لہ پر لگانا علت مشترکہ کی بنا پر. یعنی ایک حکم پہلے سے موجود ہے اور اس کے بعد ایک نیا حکم آیا ہے، لیکن دونوں کے اندر علت ایک جیسی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثلا دور حاضر کا ایک نشہ ہے، اس کا کوئی بھی نام لے لیں، کوئی بھی ایک نشہ ہے جو کہ جدید ترین نشہ ہے، وہ پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ اب نشیوں نے یا سائنسدانوں نے یا دوسرے عیاش پرست لوگوں نے وہ نشہ تیار کیا ہے. اس کا کوئی بھی نام لے لیں. اب میں مطلب اس سے پہلے سے کون سا ایسا چھوڑ دیا، ایک تو نہیں بات وہ آپ مستشرقین والی کر لیں. اچھا اچھا، ایک نشہ ایسا ہے مثلا وہ پہلے نہیں تھا، اب بعد میں آیا. اب اس نشے کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نشہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ نشہ جب نشہ کر لیتا ہے نا تو اس کی کیفیت وہی بن جاتی ہے جو شرابی کی ہوتی ہے یا باقی. اب شراب کے اندر بھی اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور اٹھ ٹانگ باتیں کرتا ہے، اور یہ بھی نشہ کر کے. اب دونوں کے اندر علت مشترکہ کیا ہے کہ عقل کا معاف ہو جانا. اب یہ علت مشترکہ ہے. اب جو پہلا جو مسئلہ تھا شراب وہ کیا قیاس ہے، اور یہ جو نیا مسئلہ ہے نا یہ مقیس ہے، وہ قیاس ہے وہ اور یہ مقیس لہ ہے. اب اس کا حکم اس پر لگائیں گے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس دلائل کی روشنی میں. بعض قیاس کا مطلب اپنی طرف سے ایسی بات کرنا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. محض ایسے خیال ہے. ہاں ایک اور چیز ہے کہ جہاں تک مقالہ نگاری میں تخیل کی کارفرمائی کا تعلق ہے تو محققین نے اسے ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ اسی کی مدد سے وہ مقالہ نگار نئی نئی باتیں سوچ سکتا ہے، یہاں تک کہ مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ تخیل منظم ہونا چاہیے. یہی منظم تخیل ہے جو تمام سائنسی عظیم سائنسی اکتشافات میں اکتشافات میں کام کرتا ہے. جس شخص کے پاس تخیل نہیں ہو پائے کو جمع تو کر سکتا ہے لیکن اچھا، حقیقت کا سراغ. حقیقت کی مناسب توضیح، تفتیش اور تصدیق کے لیے متعلق ہو رہے ہیں مسائل کا انتخاب. ان سب کاموں میں تحقیق کو تخیل کا سہارا دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ مختلف شواہد اور روایات کی تفتیش اور ترتیب کی مدد سے کسی نتیجہ تک پہنچنا، اور اس میں کسی ایک روایت کو صحیح اور دوسری کو غلط یا غیر مستند قرار دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ حقائق کے مختلف ٹکڑوں کو ایک پیکر میں ڈالا جائے. وہ یہ ہوتا ہی ہے. اب جب ساری چیزیں آپ اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو میٹیریل ہے اس میں سے مستند کون سا ہے، غیر مستند کون سا ہے. یعنی دلائل کی روشنی میں آپ ایک تخیل قائم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. تو ویسے بیٹھے بیٹھے ایک تخیل قائم بنانا وہ نہیں ہے اس سے مراد جو میں جس کی نفی کر رہا تھا، بلکہ جہاں مراد یہ ہے کہ سب کچھ اکٹھا کیا نا ان کی مدد سے ایک تصویر یا خیال تک رسائی حاصل کی جائے. یہ کام تخیل کی مدد سے سر جامی کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں آپ نکال لیں گے پھر تخیل کرتے ہیں. اچھا، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مطالعہ نگاری میں قیاس و تخیل کے عمل کو تسلیم کیا گیا. اس لیے یہ کہ خیال کی قیاس و تخیل کی تاثیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حقیقت سے بعید ہے. البتہ تسلیم کرنا چاہیے کہ تحقیق میں جس طرح تخیل کا عمل غالب ہوتا ہے اسی طرح تحقیق میں عمل غالب نہیں ہوتا، بلکہ سائنٹیفک ذریعہ تفتیش اور حقائق کے تابع ہوتا ہے. چلے جی یہ ہے. اس کے بعد آ جائیں گے آپ 65 جو پیج ہے نا یہاں پر.
اچھا یہ ایک نا گیسٹ کے طور پر آتے ہیں 04KI076@AIOU.edu.pk یہ پتہ نہیں کون ہے یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہ ہو. یہ نام نہیں لکھا ہوا. آپ کا تو نام لکھا ہوا آتا ہے نا, اس میں نام نہیں آتا. یہ آتا ہے جی 04KI076@AIOU.edu.pk. چلے میں ابھی اس کو پتا کرتا ہوں. اچھا اچھا یہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے ایڈمٹ کیا ہے, ان کا یہ نام نہیں آیا. یہ ذرا ابھی مجھے بتائیں, بالکل ابھی بھی وہ ایڈمٹ ہوئے ہیں, کل تو میں نے ان کو کیا ہی نہیں تھا. کیا یہ اسٹوڈنٹ ہیں یا ویسے گیسٹ ہیں؟ یہ میری آواز کو سن رہے ہیں تو بھی بتائیں, کیونکہ ان کا نام نہیں لکھا تھا, باقی سب کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ لوبی کے اندر تھے کھال بھی. اب یہ میری بات کو چھوڑ تو نہیں آ رہا اب. تو ساری کر لی ہے, ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, سارا پکڑ پکڑ کر لیا. اب اس میں سے آپ نے سارے کو تو نہیں اپنے تھیسس کے اندر لکھنا ہوتا نا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میرے ریلیونٹ ہے نا اس کو میں جو زیادہ مستند. سب سے پہلے آپ دیکھیں اتھینٹیکیشن کس کی ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں پھر وہ ریلیونٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پورے مطلب بس اس لیے جو مواد مقالہ کا تجزیہ ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, کر کے سارا کو دیکھ کے پھر وہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مقالہ ہے نا وہ ایک اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے کیا لکھا ہے نا کام کیا وہ اچھا کام کیا ہے, ایسے صفحے جو ہے نا وہ کالے نہیں کیے. یہ ابھی کون آئے تھے, ابھی ابھی بالکل ابھی یہ کہہ رہے تھے 2-3-4 منٹ پہلے. یہ ہے جی شگفتہ ظفر, یہ بھی آئی ہیں. یہ جو ابھی آیا نا ان کا وہ نام نہیں لکھا ہوا تھا, تو وہ مجھے بتائیں ذرا. ہاں یہ شگفتہ ظفر. اچھا
نہیں ابھی ان کو میں نے ایڈمٹ کیا ہے. عالیہ فہمی ہے سر. عالیہ اچھا تھیسس پہ اسی پہ صرف کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. فرض کر لیں آپ نے 400 کتابیں جو اس پہ کام کرنا ہے، لیکن کم از کم آپ 100 کتابیں جو ہے نا، یا 50 یا 100 کے پاس لمٹ ہوتی ہے، وہ کتابیں ادھر دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ یہ خاکہ تیار ہوتا ہے. مطلب اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمہید ہوتے ہیں، بوابندی، فصول، مباحث وغیرہ، خاتمہ، سارا کچھ تیار. آخر میں جا کر بیبلوگرافی یعنی مصادر اور مراجع کی فہرست بھی تیار کرके منسلک کرنا پڑتی ہے. اچھا یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. جب آپ تھیسس کر لیتے ہیں، مکمل ہو جاتا ہے تھیسس، تب تو آپ صرف انہی کتابوں کا نام دیتے ہیں جن کتابوں سے آپ نے میٹیریل لیا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سائنپسس تیار کرنا ہے تو پھر آپ متوقع طور پر کہتا ہے کہ یہ کتابیں میرے سامنے پیش نظر رہیں گی. خیر وہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، بس یہ ذرا اینڈ کر دیں. اچھا اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ مقالہ نگاری کے لوازمات 69 پیج ہے، 69 یہ کم سب. اچھا لوازمات سے کون سی چیزیں مراد ہوتی ہیں؟ جگہ لوازمات جو ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ سے پوچھا جائے کہ شادی کے لوازمات کیا چیزیں ہیں، ایک فنکشن کرنا ہے اس کے لوازمات کیا ہیں. خیر جو میں ٹائم دیتا ہوں ابھی مجھے ذرا تھوڑا یہ مکمل کر لینے دو. تو لوازمات سے مراد وہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. سمجھے بات؟ ہاں آج کل مثلا موسم ہے نا نمکین سکنجبین کا، تو سکنجبین کے جو لوازمات کیا ہے، لیمو ہے، نمک ہے، پانی ہے، تو یہ اس کے لوازمات ہیں. اسی طرح اس کے جو مقالہ نگاری کے لوازمات کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی جن کا یہ ہوتی ہے تحقیق، وہ یہ ہے تحقیق کو بطور طرز زندگی بنانا، یعنی اپنی زندگی کا ایک جزو لازم سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ ایک دن مطالعہ کریں اور پڑھیں اور اگلے دن بس نہیں ہے. یہ نا آپ نے جب تک کام کرنا ہوتا ہے تو سمجھو کہ ہر روز فرض کرے آپ نے 4 گھنٹے دیے تو ہر روز آپ نے 4-5 گھنٹے دیتے رہنا. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سچی لگن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لگن ہوگی تو پھر ذرا دشواری نہیں نہ ہوگی. پھر اس کے بعد مختلف علوم سے واقفیت بھی ہونی چاہیے جو ضروری ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر اگر یہ اسلام یاد کا ہے تو اس میں دیکھیں نا قرآن ہے، اصول قرآن، حدیث، اصول حدیث، فقہ ہے، اچھا خاص طور پر یہ صرف و نحو ہے، قرات ہے، پھر ترکیب ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. سمجھے بات؟ جو بھی ہے اہم مصادر و مراجع سے واقفیت ہونی چاہیے. مثلا کتابوں کے نام آنے چاہیے نا، کون کون سی آپ کے متعلقہ کون کون سی کتابیں ہیں، یعنی اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مثلا مخطوطات آتے ہیں، خود نوشت خانے عمری آتے ہیں، خطوط آتے ہیں. اور دوسرے یہ بنیادی ماخذ میں یہ چیزیں آتی ہیں. بنیادی ماخذ میں کون سی چیزیں ہیں؟ مخطوطات ہیں، خود نوشت ثمانی عمریاں ہیں، خطوط وغیرہ. ثانی ماخذ میں جن کی اچھا یہ نا 2 قسم کی، آپ کو میں نے میرے خیال میں پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 قسم کے مٹیریل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بنیادی ماخذ، ایک ہوتا ہے ثانوی ماخذ. سمجھے بات؟ تو اب بنیادی ماخذ میں انہوں نے بتا دیا کہ مخطوطات ہیں، خود نوشت خانے عمریاں، خطوط وغیرہ اور اس طرح. اور جو مطلب اسی طرح قلمی نسخے ہیں وہ. اچھا ثانوی ماخذ میں جن کی تیاری میں بنیادی ماخذ پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ ہے، یعنی جو بنیادی ماخذ سے چیزیں لے کر بعد میں بنتی ہیں کتابیں وہ ثانوی آتی ہیں. جیسے یونیورسٹی میں لکھے جانے والے مقالات کے وہ بھی ثانوی ہوتے ہیں. آپ کسی مقالے کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ثانوی ماخذ ہوگا. بنیادی ماخذ چلتے ہیں، ثانوی نہیں چلتے، وہ اس کا رگڑا لگا کر پر ٹائم دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نکال دو، یہ ساری ثانوی ماخذ ہیں.
اکثر یہ تھیسس بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یا اس کا اتنا کہتے ہیں کہ اس میں سے 2 چیپٹر ٹھیک ہے 3 چیپٹر نکال تو یہ سارے سامنے مارکس کے ہیں. یہ ہوا تھا. ایک تھیسس گیا تھا ہمارے دوست کا امریکہ میں، ایک یوکے میں گیا تھا، انگلش میں تھا، تو ان کا یہ جو ثانوی مارکس ہے اس کو یہ نہیں ہے، یہ نہیں چلتا. زبانوں سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے اس میں اچھی خاصی، اگر انگلش میں ہے تو انگلش، اگر عربی میں ہے تو پھر عربی آنی چاہیے. اصول مواد کے ذرائع سے بھی واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ کاج کہاں سے لینا ہے، پھر حقائق کی تلاش اور چھان بین کر رہے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سر مواد کی ترتیب و تنظیم کریں. مواد ایک میٹیریل لے لیں، اب اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اگر میٹیریل لیا ہے نا تو آپ نے فرض کر کے 5 فائلیں، آپ کے 5 چیپٹر تھے نا، 5 چیپٹر، تو 5 آپ نے فائلیں بنا لی. جس چیپٹر کا جو میٹیریل ملتا جاتا ہے نا اس کو وہاں سے جو ملتا ہے اس کو اس فائل کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ پہلے چیپٹر کا میٹیریل ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ تیسرے کا ہے، یہ چوتھے کا، یہ پانچویں کا ہے. اگر آپ نے اکٹھے سارا کچھ ایک جگہ پر کر دیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا اسٹڈی، اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ پہلے چیپٹر کے ساتھ ہے، پہلے چیپٹر کی پہلی فصل کے ساتھ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ دوسرے کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ ہے. یہ آپ نے شروع میں اس کو ترتیب اور تنظیم لگانی ہوتی ہے مٹیریل کی. پھر مقالہ کی تصویر و پیشکش. تصویر کا مطلب ہوتا ہے مسودہ تیار کرنا، ٹھیک ہے نا. وہ پہلے مطلب آپ نے اسی طرح کچا سب پیش کرنا ہوتا ہے، کر کے اپنے وہ جو ہے نا سپروائزر اس کو دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کی چھان بین کرتا ہے نا، چھان پٹک کرتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ اسلوب بیان نہایت ہی سادہ، سنجیدہ اور مؤثر ہونا چاہیے. الفاظ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اقتباسات کا بار اور مناسب استعمال ہونا چاہیے، اور اقتباسات بقدر ضرورت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 2 صفحوں کے لے لیں، نہیں، تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے. وہ 7-8 لائنوں کا، 5 لائنوں کا، 8-10 لائنوں کا، یا جہاں پر ضرورت تو زیادہ ہوتا ہے. موضوع سے اخذ کردہ نتائج کا مختصر بیان ہوتا ہے آخر میں. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موقع کے لیے ضروری ہیں، یہ بڑی سادی سی چیزیں ہیں ریسرچر کے لیے. موقع جو ہے نا وہ ہر کوئی کسی طرح سے متصف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سچا ہونا چاہیے، غیر متعصب اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، ہٹ درم ضدی نہ ہو، تاکہ کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے بڑی گہرائی میں جا کر پڑھنے والی ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ یہ نا یہ جو ہے نا چیزیں اس پر کب گفتگو کریں. موقع کے لیے بنیادی لوازمات جو ہے یہ بڑی دیکھنے والی. چلیے اب آپ پوچھ لیں، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چلو جی پوچھیں جی آپ وہ ابھی جو کہہ رہے تھے پوچھ لیں. کل پھر یہاں سے شروع کریں گے نا موقع کے لیے. سر صاحب کا کام کے کسی بھی اختلافی موضوع کا انتخاب کیا جا سکتا نہیں، ہر تھیسس کے اختلافی میں پھر آپ کو لیے مشکل ہوگی نا، پھر اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اختلافی میں پھر اس کا اپنا رگڑا نکل جاتا ہے. مثلا اچھا آپ نے اختلافی مسئلہ لے لیا، کسی ایک مسلک کا ہے، آپ کا کسی باہر چلا گیا، وہ اس مسلک کے خلاف ہے، اس کے پاس چلا گیا، اس نے رگڑا نکال کے پڑے پھینک دینا. جب اس کی رپورٹ واپس یونیورسٹی میں آئے گی نا، یونیورسٹی والے کہیں گے اس پر حساب ریجیکٹ ہو گیا، لے جاؤ نیا ٹاپک لاؤ، پھر اس کو اپروو کراؤ بورڈ آف اسٹڈی میں، پھر ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈی میں، پھر جا کر آپ آئے گا. یہ اچھا ویسے ٹاپک آسان سا ہونا چاہیے، اس پر میٹیریل بھی مل سکے، دلچسپی بھی ہو، بہت زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑے. سمجھے بات؟ ہاں جی کرے سوال ہے، میں نے وہ چھوڑ دیا اب آپ کے لیے، وہ آگے پڑھایا ہی نہیں ہے. مظہر میرے خیال میں کہہ رہا تھا، مظہر علی. چلے پتر کر سوال، کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ سابقہ کی جائزے کے لیے مستند معلومات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی عالمی سوال اور پتر ہے. کوئی بھی کتاب ہے، ہاں سابقہ کام میں آپ نے یہ کرنا ہے نا، جو آپ کا ٹاپک ہے، مثلا آپ کا ٹاپک ہوگا یا قرآن کے متعلق ہوگا، یا حدیث کے متعلق ہوگا، یا فقہ کے متعلق ہوگا، یا سنن فقہ کے متعلق ہوگا، یا صرف کے متعلق ہوگا، یا نحو کے متعلق ہوگا، یا قرات کے متعلق ہوگا.
یہ بات کر رہا ہوں نا، اسلامیات کی مثال دے رہا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف یونیورسٹی میں جانا ہے. یا سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ فرض کر لیں کہ آپ نے کام کیا ہے تفسیر پر. تو اب آپ مختلف یونیورسٹی میں جائیں اور جنہوں نے تفسیر پر تھیسس کیے ہیں نا، جو پرانے بابے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر، ان سے ملیں جا کر، ان سے پوچھے کہ یہ ٹاپک ہے، آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس پر کام ہو، اگر ہو چکا ہے تب بھی بتا دیں گے، اگر نہیں ہوا تب بھی بتائیں گے، اگر متوقع ہے کہ ہو سکتا ہے یار کام ہو اور فلاں جگہ پر، تب بھی بتا دیں گے. ان سے ملنے کے بعد پھر آپ جو مختلف یونیورسٹیوں کی جو نیٹ پہ پڑی ہوئی نا فہرست، یہ جو ادھر دیکھیں گے، مثلا یہ میرے خیال میں HEC نے بھی دے دی ہوئی ہے. مثلا پنجابی زبان میں تفسیر القرآن پر کام میرا آئیڈیل موضوع ہے. MPhil میں یہ صحیح رہے گا موضوع، آنکھ کر کے دیکھ لیں. پنجابی میں، پنجابی زبان میں تفسیر القرآن پر کام، ٹھیک ہے. نہیں ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر رائے تو لینی ہوتی ہے نا ماہرین سے، پوچھنا تو ہوتا ہے نا. فہرستیں دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا خاصا محنت کا کام ہے. ہاں اچھا خاصا محنت کا کام ہے، ہر جیسے آسان. آپ اچھا کام کریں گے نا، اچھا کام ریسرچ میں محنت کر کے، بعد میں بھی آپ کو کام آئے گا. لیکن اگر آپ ایسے ہی بس وہ چلانا سے کام کر کے آگے نکل جائیں گے تو وہ اس کا بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوچھ لو میں پوچھ لو. اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ مجھے میسج آیا ہے. اچھا 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 اچھا، یہ جی 04، ہاں یہ وہی ہے. مظہر علی سر میں نے نکالا ہے نیم. یہ کون ہے جی؟ یہ ہے جی بنارس ہے. ہاں یہ بنارس جو ہے نا، بنارس ہے. 04 ہے نا، 04 آگے میرے خیال میں آئی ہے 0746. وراثت کا علم اور عورتوں کو وراثت سے محروم رکھنا. آئیے اس پہ کر لیں. ہاں یہی ہے وہ، یہ جو ہے نا اس کا نام ہے جی بنارس. یہ مجھے ان کا نام نہیں آتا یہ میرے سامنے نا، تو یہ جو ہوتا ہے نا ان کا، یہ میرے سامنے آ جاتا ہوتا ہے اور میں اس کا ایڈمٹ نہیں کرتا. یہ بیچارہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے لوبی کے اندر ہی. کل بھی اسی طرح تھا، آج میں نے 4 بجے جگہ دیا، لیکن اب اس کو کر دوں گا. لیکن مجھے بتائے تو صحیح نا، یہ لیکن نا ادھر آ رہا ہے اس کا یہ رجسٹریشن نمبر کے اندر. اچھا یہ ٹاپک اچھا ہے ویسے، یہ فقہ کے متعلق ہے، وراثت کا علم اور عورتوں کو وراثت سے معلوم رکھنا. یہ بڑا اچھا ہے ٹاپک، کام ہونا چاہیے.
اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو الگ سے بڑا بڑا سب سے مشکل کام یہی چیز ہوتی ہے کہ ٹاپک کون سا ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، چلیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تو یہ جو ہے نا محقق کے اوصاف وغیرہ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے السلام